آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سائنسی دریافت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی دریافت جو ہمیں توانائی ذخیرہ کرنے والے مستقبل کے مٹیریلز بنانے کے لیے بالکل نئے اصول سکھاتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایسا ہو جائے تو ہماری زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی طرف سائنسدان تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں، اور اس سب کا راز الیکٹرانز کی چھوٹی سی دنیا میں پوشیدہ ہے۔ اچھا، تو اس دریافت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم بالکل ویسے ہی آگے بڑھیں گے جیسے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی۔ پہلے ہم سپر کیپیسیٹر کے معاملے کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ سپر مٹیریل آخر بنتا کیسے ہے، اس کے بعد الیکٹرانز کی پراسرار دنیا میں جائیں گے، اور آخر میں اس بڑے انکشاف تک پہنچیں گے جس نے ٹیکنالوجی کے لیے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ سائنسدان آخر کس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مسئلہ ہے توانائی کو بہتر، محفوظ اور بہت ہی تیز طریقے سے ذخیرہ کرنے کا۔ اچھا، تو یہ سپر کیپیسیٹر کیا ہوتا ہے؟ اسے ایک چھوٹے لیکن بہت ہی طاقتور سینڈوچ کی طرح سمجھ لیں۔ اس میں چارج کی دو بہت پتلی تہیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بجلی کو بہت تیزی سے چارج اور ڈسچارج کر سکتا ہے۔ لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا کی جائے۔ اور یہیں پر انٹری ہوتی ہے ہمارے سپر ہیرو یعنی میکسین کی۔ یہ ایک انتہائی پتلا یعنی 2D مٹیریل ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی سطح بہت وسیع ہوتی ہے، جو توانائی ذخیرہ کرنے کے لیے بہت زیادہ جگہ دیتی ہے۔ لیکن یہیں پر ایک دلچسپ سوال سامنے آتا ہے۔ تمام میکسین ایک جیسی کارکردگی نہیں دکھاتے۔ کچھ تو بہترین کام کرتے ہیں، جبکہ کچھ بالکل عام سے رہتے ہیں۔ سائنسدانوں کے لیے یہی سب سے بڑا معمہ تھا کہ آخر ان میں اتنا فرق کیوں ہے۔ تو اس معمے کو حل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے منظم طریقے سے اس مٹیریل کے مختلف نمونے بنا کر انہیں ٹیسٹ کرنا شروع کیا۔ یہ بالکل کسی جاسوس کی طرح ثبوت اکٹھا کرنے جیسا تھا، یعنی مرحلہ وار نمونوں کی تیاری کا عمل۔ چلے اب ذرا ثبوتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سائنسدانوں نے شروعات کی میکسین کی بالکل خالص شکل سے، جسے MO2C کہتے ہیں۔ اسے آپ کسی بھی تبدیلی سے پہلے ایک صاف کینوس سمجھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس صاف سطح پر ایٹموں کی ایک بہت ہی باریک تہہ چڑھائی۔ سائنسی زبان میں اسے سرفیس ٹرمینیشن کہتے ہیں، مطلب کہ مٹیریل کی سطح پر ایک طرح کی کوٹنگ کر دی جس سے اس کی خصوصیات بدل گئیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور ذرا مختلف اور گہری کوٹنگ آزمائی جس میں آکسیجن کا استعمال کیا گیا۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا تھی؟ ان الگ الگ کوٹنگز نے مٹیریل کی کارکردگی کو حیران کن حد تک بدل دیا، اور یہی تھا اس تحقیق کا پہلا سب سے بڑا سراغ۔ اس سراغ نے سائنسدانوں کو ایک نئی سمت دکھائی۔ انہیں سمجھ آیا کہ جواب مٹیریل کی ظاہری ساخت میں نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں، یعنی اس کے الیکٹرانز کی خفیہ دنیا میں چھپا ہے۔ ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ اصل کھیل مٹیریل کی سطح کا نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود الیکٹرانز کے رویے کا ہے۔ ایک ایسا رویہ جو نظر تو نہیں آتا لیکن سب سے اہم ہے۔ اب اس طرح کی تحقیق میں ریاضی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ جو پیچیدہ سی مساوات نظر آ رہی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ناپنا ہے کہ مٹیریل کتنا چارج اپنے اندر رکھ سکتا ہے۔ اور اب ملتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم کردار سے، یعنی ڈی آربیٹلز۔ انہیں آپ الیکٹرانز کے لیے مخصوص شکل کی پارکنگ کی جگہیں سمجھ لیں۔ یہ آربیٹلز ہی اس پوری تحقیق کا مرکزی نقطہ ہیں۔ تو اب تک تمام اشارے اور ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے۔ سائنسدان اس لمحے کے بہت قریب تھے جہاں یہ سارا معمہ حل ہونے والا تھا، یعنی اب باری تھی نتائجوں اور ان پر بحث کی۔ اور یہ رہے نتائج۔ ذرا اس بار چارٹ کو دیکھیں۔ جو خالص میکسین تھا اس کی کیپیسیٹنس یعنی چارج ذخیرہ کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے، لیکن جیسے جیسے سطح پر کوٹنگ یا آکسیڈیشن بڑھائی گئی، کیپیسیٹنس ڈرمیٹک طور پر کم ہوتی گئی۔ صاف ظاہر ہے کہ کوٹنگ والے ورژن کارکردگی میں بہت پیچھے رہ گئے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ تحقیقی مقالے کے مطابق اعلیٰ کارکردگی کی اصل وجہ ڈی آربیٹلز میں پہلے سے موجود الیکٹرانز کی کم تعداد تھی۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، جتنی زیادہ پارکنگ کی جگہ خالی ہوں گی، اتنا ہی زیادہ چارج وہاں آ کر پارک ہو سکے گا۔ یہ تصویر اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے۔
बाईं तरफ खालिस मटेरियल को देखें, जहां चार्ज के लिए सारी पार्किंग की जगह खुली और तैयार है। अब दाईं तरफ वाले मटेरियल पर नजर डालें, जहां कोटिंग की वजह से ये जगह या तो पहले से भरी हुई हैं या फिर ब्लॉक हो गई हैं। और जब साइंसदानों ने मजीद गहराई में देखा तो उन्हें पता चला कि सबसे अहम पार्किंग की जगह एक खास किस्म का ऑर्बिटल है, जिसे DZ स्क्वायर कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसका रुख बिल्कुल सही सिमत में होता है, यानी मटेरियल की सतह से बाहर की तरफ, ताकि ये आने वाले चार्ज को आसानी से पकड़ सके। तो इस पूरी दरियाफ्त का निचोड़ इस एक तस्वीर में है। यही वो डिज़ाइन का असूल है जिसे साइंसदानों ने आखिरकार ढूंढ निकाला। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करके कैपेसिटेंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आइए इस उसूल को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। कम कैपेसिटेंस का मतलब है कि अहम ऑर्बिटल्स में पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और आला कैपेसिटेंस का मतलब है कि वहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी चार्ज के लिए ज़्यादा खाली जगह दस्तयाब हैं। ये एक सादा लेकिन बहुत ही गहरा ताल्लुक है। तो अब जबकि ये राज खुल चुका है, इसका अमली ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होगा? इस दरियाफ्त से मुस्तक़बिल में क्या बदलाव आ सकता है, और इसका हतमी नतीजा क्या होगा? इस तहकीक ने साइंसदानों को एक वाज़ेह नक्शा दे दिया है। अब वो अंदाजे लगाने के बजाय इन उसूलों की बुनियाद पर बेहतरीन कारकर्दगी वाले मटेरियल्स को बाकायदा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब वो जानते हैं कि कौन सी कोटिंग इस्तेमाल करनी है ताकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह खाली रहें। और आखिर में ये एक बहुत अहम सवाल है। ये कहानी सिर्फ मिक्सिंग की नहीं है, ये दरअसल इलेक्ट्रॉन की सतह पर मटेरियल्स को डिज़ाइन करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अब जबकि ये उसूल हमारे सामने हैं, ज़रा सोचिए कि मुस्तकबिल में और कौन से हैरत अंगेज सुपर मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। इसका जवाब हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी की पूरी शक्ल बदल सकता है।